آپ کی زندگی کے جتنے روزے ہیں سارے گرمیوں کے روزے تھے. بے شک ایک دیگ روز چڑھا دے، 100 بندوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ تو اس کی استطاعت. گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، جو جان بوجھ کے کیے معاف فرما اے اللہ، جو انجانے میں گناہ ہو اے اللہ ان سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين عزیزان محترم، آج ہم الحمدللہ آیت نمبر 183 سے آگے پورا رکوع انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفہیم کریں گے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان سلیکٹڈ اور ان منتخب لوگوں میں سے بنا دیا ہے جن کو اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آئے یا ایھا الذین آمنو، پورے قرآن مجید میں نے بارہا کہا ہے کہ 89 مرتبہ آئی ہے، اور جب کبھی یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو اس کے بعد اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ مومنین سے مخاطب ہے اور اپنا کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جاری کردہ کوئی نہ کوئی احکام میں سے کوئی حکم صادر فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب کبھی یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو کان کھڑے ہو جائیں کہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے مخاطب ہے اور کوئی حکم دینے چلا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکم کی تابعداری جو ہے اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اور ایک مومن جو ہے اس بات کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس کی تابعداری کرے۔ اچھا، ویسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، شیطان کا بڑا حربہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کا بڑا حربہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کنیکشن جو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو یہاں میں اور آپ جس نیت سے بیٹھے ہیں اس کنیکشن کو توڑنا ہے، کہ کسی طریقے سے کسی صورت بھی یہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کا قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے اور قرآن کو پڑھنے والا بن جائے اور قرآن کو سمجھنے والا بن جائے۔ اب اسی لمحے ہمیں ویسے بیٹھے ہوئے تو بڑے انہماک سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ہماری یکدم توجہ بدل جاتی ہے، اور ہماری یکدم ہمارے دماغ کے اندر شیطان مختلف خیالات نمودار کرتا ہے۔ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اچھا نماز سے پہلے کبھی کوئی بات یاد، نماز پڑھنے شروع ہو جائے بہت ساری باتیں یاد آ جائیں گی، اچھا بہت ساری باتیں جو بھولے ہوتے ہیں نماز پڑھیں گے تو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا وہ رب سے کنیکشن کاٹتا ہے انسان کا۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب سے کنیکشن لگایا ہوا ہے یا کنیکشن ٹوٹ کے شیطان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ اب ہماری مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کتب علیکم، فرض کیا گیا تمہارے اوپر، الصیام، روزے۔ یہ جو لفظ صوم ہے عربی زبان کا نا، یہ عرب کے اندر جب یہ لفظ آیا تو یہ نیا اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں جو صوم تھا، صائم کہتے تھے اس گھوڑے کو جس کو وہ جنگ کے لیے عرب تیار کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، تھوڑا کھانا بھی دیتے تھے تاکہ وہ جنگ کے اندر جائے تو اس ساری باتوں کی ٹریننگ اسے ہو، اس سفر کے اندر جائے تو سفر کے ساتھ وہ اگر اسے چارہ بھی نہ ملے تو اپنے مالک کی وہ فرم برداری کرتے ہوئے تندہی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ عرب والے اس لفظ سے اس انداز میں تو واقف تھے کہ صوم کا مطلب یا صائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی وہ ٹریننگ کیا کرتے تھے جنگ کے لیے، اور جنگی حدود کے لیے اس کو تیار کیا کرتے تھے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی الصیام روزے فرض کر دیے گئے. اب جو روزہ لفظ ہے نا یہ ہمارے اس میں ہے، وہ عرب کے اندر لفظ صوم ہے، صیام ہے، روزے ہے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر وہ فرض کیے گئے. اچھا پتہ ہے روزے کب فرض ہوئے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ مسلمانوں کے اوپر روزے کب فرض ہوئے؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ 2 ہجری کو فرض ہوئے تھے، یعنی نبوت کے 15ویں سال، 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینے میں، 15 سال کے بعد روزے فرض ہوئے. لیکن یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو اللہ نے یہاں فرض کر یا ایھا الذین آمنو، اس آیت کو یہ اللہ نے بات شروع میں نازل کر دی اور یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی. کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے. اور روزے کہاں فرض ہوئے؟ مدینہ میں فرض ہوئے. 2 ہجری کو فرض ہوئے، جنگ بدر کے وقت فرض ہوئے. جب بدر پہ مسلمان جا رہے تھے تو اس وقت مسلمان روزے کے ساتھ تھے، بدر کی جنگ کے اندر جب شریک ہوئے. اور آقا کریم نے جتنے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، آپ کی زندگی کے جتنے روزے ہیں سارے گرمیوں کے روزے تھے. یعنی 10 دن پیچھے آتے ہیں، آپ کے روزے جولائی سے شروع ہوئے اور 10 سال پیچھے آیا تو جون کے اندر ہی آپ کے روزوں کا، یا مئی کے آغاز میں جو آخری 10 روزے جو ہے نا اسی میں سخت گرمیوں کے روزے آپ نے رکھے. آپ کی زندگی جو ہے نا اس کے بعد 8 سال کے بعد تو آپ اللہ کے پاس چلے گئے نا جی. تو جو 8 سال آپ نے روزے رکھے، ان 8 سالوں میں مستقل گرمی رہی آپ کے زمانے کے اندر، گرمیوں کے روزے رکھے آپ نے جب بھی رکھے. اور جب یہ روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے یہ جو آیا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ مکہ کے اندر مفسرین کہتے ہیں نازل ہوئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے تدریجی حکم دیا ہے. یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ جو لوگ روزے رکھنا چاہیں تو رکھیں، جو لوگ اگر پیسے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو فدیہ دے کے بھی ان کی ہو سکتا ہے کام. لیکن روزے فرض کب ہوئے؟ یہ مدینہ کے اندر جا کے شہر رمضان، جو رمضان کے مہینے ہیں. تو پھر یہ کون سے روزے جو فرض کیے گئے؟ یہ کون سے روزے ہیں جو مکہ کے اندر فرض کیے گئے؟ یاد رکھیے گا مکہ کے اندر بھی مسلمان روزے رکھتے تھے. وہ ایام 20 کے روزے تھے. ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزے رکھتے تھے مسلمان، ہر مہینے کی. اور 3 روزے یہ فرض تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15. یہ ایام 20 کہا جاتا ہے ان کو. مسلمان روزے رکھتے تھے اور یہی وہ روزے تھے جو فرض تھے مکہ کے اندر. اچھا یہ جو نمازیں ہیں پتہ ہے کب فرض ہوئی ہیں؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں، نمازیں جو ہے وہ 10 نبوی کو فرض ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اس سے پہلے نمازیں جو 5 میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ بھی فرض نہیں تھیں. وہ نمازیں اور تھیں جو مسلمان پہلے پڑھتا. مسلمان پڑھتے نمازیں تھے. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب یہ 3 روزے جو ایام 20 کہتے ہیں، یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی دین اور شریعت کے ہے. یہ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 کے روزے کون سے ہیں؟ یہ سیدنا ابراہیم کی سنت. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر وہ کام، ہر وہ شریعت جب اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جناب سیدنا ابراہیم کی شریعت کے تابع آپ عمل کیا کرتے تھے. اچھا آپ سے آج بھی عیسائی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، عیسائی آج بھی آپ سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیں کہ آقا کریم کا نکاح کس شریعت کے تابع ہوا، جبکہ آپ کی نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا. اس سے پہلے پھر آپ کس دین کی تابع داری، کیا پھر آپ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ روزے بھی نہیں رکھتے تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ کس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی، کن احکام کی پیروی کرتے تھے؟ 40 سال آپ نے کیا کیا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے جد امجد کے دین کے اوپر تھے اور اسی کی پیروی کیا کرتے تھے. اور یہ جو دین ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی انہی کی شریعت کے اکثر اصول انہی کے شریعت کے ہیں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. اس وجہ سے ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، جناب سیدنا ابراہیم کا نام لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تمام سیدنا آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتوں کے اوپر یہ روزے فرض کیے تھے. یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، البتہ ان کا طریقہ کار اور ان کے روزے الگ سے آتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے روزوں کا حکم یہ تھا کہ آپ نے افطار کرنا ہے، اور اگر افطار کرنے کے بعد آپ سو گئے
تو پھر آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں. یہ پہلے روزے تھے جب ایام 20 کے روزے کی بات کرو. اگر آپ سو گئے تو پھر آپ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزے فرض کیے تو اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ پھر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. جو بھی ہے وہ سارا سسٹم پھر شریعت بعد میں اللہ نے اس کا آگے حکم آ گیا. تو اللہ فرمائے اچھا اس روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ بھوکا مانا چاہیے؟ لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف اور اپنے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اگر مسلمان, اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا, میرے اور آپ کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اگر روزہ رکھنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے روزے قبول کر لیے. اگر میں اور آپ روزے رکھتے رہے لیکن اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا, للہیت پیدا نہیں ہوئی, ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر سمجھ لیں کہ پھر ہم بھوکے اور پیاسے کے سوا میں کچھ نہیں ملا. تو یہ ایک نشانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تمہارے پر روزے فرض ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کے احکام کی, شریعت کی تابعداری پیدا ہو جائے, اور اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے. پھر ایک انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کا طریقہ آ جائے. بھوک اور پیاس کا احساس کب ہوتا ہے؟ روزے کے اندر ہوتا ہے. اور پھر بھوک اور پیاس کے اس احساس کے نتیجے کے اندر ان بھوکے اور پیاسوں کا بھی مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے جو میرے اور آپ کے ارد گرد مسلمان رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ روزے کا یہ مقصد ہے. ایام معدودہ, یہ گنتی کے دن ہے. اچھا یہ گنتی کے دن پتہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ معدودات ہے, میں بڑا حیران ہوتا تھا. میں نے عربی زبان کی لینگویج پڑھی ہوئی ہے, ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے. معدودات کا مطلب زیادہ سے زیادہ 9 دن ہو سکتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے تو پورے 30 روزے فرض کیے مہینے کے, تو لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ایام معدودات, گنتی کے دن ہے. تو میں کہتا تھا یہ کون سے دن ہے؟ یہ کیسے اللہ نے حکم دے دیا ایام معدودات, گنتی کے دن ہے؟ عام طور پہ ہمیں جو بتایا جاتا تھا, میں بھی سنتا تھا علماء سے, وہ کہتے تھے یہ 30 دن ہے گنتی کے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ وہ گنتی کے دن تھے جو وہ 3 ایام 20 کے روزے تھے. اگلا جو شہر رمضان آیا اس میں اللہ نے گنتی کا دن لفظ استعمال نہیں کیا. اگر اگلی آیت کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا, وہاں ایام معدودات نہیں ہوا. معدودات کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ زیادہ سے زیادہ عربی زبان میں 9 دن کو کہتے ہیں گنتی کے دن. لیکن میں اور آپ کتنے روزے رکھتے ہیں مہینے میں؟ 30 روزے یا 29 رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہیں ہیں, یہ وہ روزے تھے جو ایام 20 کے اللہ نے مکہ کے اندر فرض کیے تھے, مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئے تھے. یہ وہ روزے تھے جو مسلمان رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کو مسلمان روزے رکھا کرتے تھے, ہر مہینے کی. یہ چاند کے مہینے. اچھا یہ چاند کا جو مہینہ ہے, یہ چاند قمری نظام جو ہے, یہ اسلام سے پہلے بھی تھا. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید اسلامی سال جو اسلامی کیلنڈر جو ہے نا, وہ نبی مہربان نے ان مہینوں کے نام رکھے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی. یہ اللہ کے نبی نے نہیں رکھے, یہ اس سے پہلے بھی 2 کیلنڈر اس وقت بھی رائج تھے. ایک چاند کے نظام کے اوپر کیلنڈر چلتا تھا اور ایک سورج کے نظام کے اوپر. شمسی کیلنڈر جو ہے وہ 388 دن کا ہوتا ہے, یا 88 دن, 388 دن ہوتے ہیں. 365 and 1/4 بھی ہوتا ہے, 365 دن ہوتے ہیں. لیکن جو قمری ہیں وہ سے 10 دن کم ہوتے ہیں. قمری جو ہے وہ 10 دن, 365 یا 355 دن ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ ایسے کم بھی ہو سکتے ہیں, اوپر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو لفظ رمضان یا جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں, یہ سارے کے سارے کس نے دیے؟ یہ پہلے سے لائے تھے. یہ نبی مہربان نے اسلامی کیلنڈر نہ کہیں, یہ اس کو قمری کیلنڈر کہیں, چاند کا. اور پھر وہ جو شمسی کیلنڈر ہے, وہ جو ہمارے ہاں عام رائج ہے, جس کو جنوری, فروری, مارچ کہتے ہیں, یہ شمسی کیلنڈر. تو یہ 2 کیلنڈر پہلے سے رائج تھے. اچھا ہم عام طور پہ نا بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم کس کو فالو کریں, جی وہ جو شمسی کو فالو. یہ تو غلط ہے. وہ بھائی یہ کون سا ان کے کسی کے باپ کے نام رکھے, وہ یہ بھی ٹھیک ہے, وہ اللہ نے نظام بنایا. قمری بھی نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور شمسی بھی نظام اسی کا بنایا ہوا ہے. یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے, یہ کسی کی نشاندہی بھی نہیں ہے. ہم اس بات پہ بعض اوقات کہہ جاتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کے مہینے ہیں. انگریزوں کے نہیں, انگریزوں کے باپ کے بھی نہیں. اللہ کی طرف سے نظام ہے, شمسی اور قمری 2 قسم کا نظام ہے. اچھا اللہ نے وہاں پہ اس وقت یہ کہا تھا فمن کان منکم مریضا, اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے, او علی سفر, یا اس کو سفر کی ضرورت پڑے, فعدۃ من ایام اخر, تو اس کی گنتی پوری کرے. وہ کس میں؟ دوسرے دنوں میں. تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے. اچھا یہ بات آج ذہن میں رکھ کے جائیں,
یہ فرض روزہ ہے، اس کو جو بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، ان دو حالات کے علاوہ جب کبھی کوئی مسلمان جان بوجھ کے کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے 500 سال کی زندگی دے دے۔ کتنے کی؟ 500 سال کی زندگی دے، اور وہ 500 سال مسلسل روزے رکھے تو اس ایک روزے کو جو فرض روزہ اس نے چھوڑا اس ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ روزے جو فرض کیے گئے بغیر وجہ کسی اسلامی اس کے یعنی شرعی عذر کے اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو اتنا بڑا لاس ہے کہ اس کو اللہ 500 سال کی بھی زندگی دے دے تب بھی اس ایک روزے فرض کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ ایک اچھا یہ مریض کون ہوتا ہے؟ ویسے فتویٰ یہاں سے لینا چاہیے۔ عام طور پہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو لوگ نکل پڑتے ہیں مجھے تو شوگر ہے جی، مجھے دل کا عرضہ ہے، میں دوائیاں کھاتا ہوں، تو مجھے بتایا کہ مولوی صاحب کیا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ ویسے مفتی آپ کا اور میرا ادھر بیٹھا ہوا، یہ فتویٰ یہاں سے ملے گا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا ٹھیک ہے، یہاں سے فتویٰ ملے گا۔ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہاں مفتی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی مریض کی صورت کے اندر، بیماری ایسی تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ مجھے تکلیف ہو جائے، مشکل پڑے، سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ سہولت اس لیے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے۔ جتنا آپ کو اگر کوئی مشکل میں ہے تو پھر آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ اور سفر کے بارے میں یاد رکھیے گا، سفر جو ہے وہ 77 کلومیٹر کا اگر سفر کرنا پڑ جائے، جس طرح نماز جہاں قصر ہو جاتی ہے نا، اسی طریقے سے روزہ بھی پھر آپ پہ اس کی بھی وہی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کی مرضی ہے، رکھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کی گنتی بعد میں پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے کتنی آسانی پیدا کیا کہ پھر وہ سردیوں میں رکھ لیں۔ ویسے نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نیت ہو بس ٹھیک ہے جی بعد میں رکھ لیں گے، تو نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو مجھے اور آپ کو فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو او علی سفر، یا صرف سفر کی اسے کرنا پڑے فعدۃ من ایام اخر، تو اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اچھا یہ روزے کسی صورت ساقط نہیں ہے، ہر صورت رکھنے ہوں گے، اس کو بعد میں گنتی کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ گنتی جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ بعد میں رکھنے پڑیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، وہ سردیوں میں رکھ لیں یا پھر بعد میں جیسے آپ کو آسانی ہو سہولت ہو، لیکن روزے رکھنے ضروری ہے۔ اچھا ویسے میں آپ کو ایک آپ سے کہوں گا، یہ آج کی اس آیت کے نتیجے کے اندر یہ جو میں اور آپ یہاں سن رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیں، اگر مجھ سے اور آپ سے خدا نہ خاصہ کسی بیماری کی صورت کے اندر یا سفر کی صورت کے اندر روزہ چھوٹ جائے تو فوراً فدیہ دے دیں۔ خدا نہ خواستہ میں اور آپ پتہ نہیں زندہ رہتے یا نہیں رہتے، وہ قضا کر سکتے یا نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر وہ قرض تو رہ جائے گا نا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اس قرض کو نبھا نہ سکیں اور نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کے سامنے پیش ہوں ہمارا قرض رہتا ہو، تو نتیجہ کیا ہے کہ کم از کم ایک مسکین کا جو وہ کھانا ہے اس کے پیسے جو میں اور آپ گھر کے اندر اچھا پکاتے ہیں تو اچھا کھانے کے پیسے دینے پڑیں گے، اگر سادہ کھانا بناتے ہیں، ویسے ہر جگہ اپنے کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ عرب کے اندر جو کھانا ہے وہ کھجور ہوتا ہے، یہ جو عام طور پہ حکم صاحب کہتے ہیں نا لوگ کہ آقا کریم کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اصل میں یہ نہیں تھا خدا نہ خاصہ آقا کریم کے یہاں کوئی رزق کی کمی تھی، لیکن کیونکہ وہاں کے اندر عرب کے اندر جو رواج تھا وہ کھانے کی بجائے کھجوریں کھاتے تھے، اس وجہ سے آقا کریم وہ روٹی کی بجائے نا کھجوریں استعمال تھے۔ لوگ کہتے ہیں آقا کریم کے ہاں تو 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، بھائی چولہا نہیں جلتا تھا تو کیا ان کے پاس رزق کی کمی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ جو علاقے کا کلچر ہے وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں کھجوریں کھا کے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے، اور اس آدمی کو امیر کہا جاتا تھا جو کھجوریں کھاتا ہے۔ جس طرح آپ بنگلہ دیش میں جائیں، بنگلہ دیش والے چاول کھاتے ہیں، اب لوگ کہیں کہ جی وہ تو بیچارے اتنے کمزور ہیں مالی لحاظ سے، بیچارے چاول کھا کھا کے تھکے ہوئے ہیں، وہ بھائی ان کی غذا ہوئی ہے، ان کو تو گندم میسر نہیں ہے، لوگ کہیں تو وہ گندم کھاتے ہی نہیں ہے، بھائی وہ تو کھاتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر عرب کے اندر کچھ لوگ کشمش کھاتے ہیں، تو وہاں پہ کشمش کے مطابق اچھا پھر جو فدیہ دے رہا ہے وہ جس علاقے میں جو لوگ جو چیز کھاتے ہیں اسی کا فدیہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ گھر کے اندر ایک بندہ ہے وہ تھوڑا کھانا سادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا سادہ اتنا ہوگا، جس طرح سیدنا انس کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ جب کبھی ایسا تکلیف میں ہوتے تھے تو وہ شوربہ بنا دیتے تھے بہت سارا، جس سے گھر کے اندر سالن بنتا تھا، پھر وہ اتنے روز جتنے روزوں کا ہوتا ہے وہ اتنی روٹیاں بھی اور وہ جو کھاتے تھے وہ اتنا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
وَعَلَى اور ان لوگوں پر یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں. یہ اس وقت کی تھی جب اللہ نے ابھی روزے رمضان کے فرض نہیں کیے تھے. یہ وہ روزے تھے جو ایام 20 کے تھے. وَعَلَى اور ان لوگوں پر یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں فدیۃ بدلہ ہے طعام مسکین. کتنا؟ ایک مسکین کو، ایک محتاج کو کھانا دینا ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ جو طاقت رکھتا ہے. یہ کب ہے؟ اس وقت جب مکہ کے اندر تھا. اللہ نے اب فرض نہیں کیے تھے رمضان کے روزے، لیکن یہ ایبروگیٹ ہوا نہیں کمپلیٹلی. یہ ان لوگوں کے لیے جو مستقل بیمار ہیں اللہ نے یہ گنجائش چھوڑ دی ہے. جو مستقل بیمار ہیں، جن کی ابھی شفا یابی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں تو صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں، کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فمن تطوع پس جو خوشی سے کرے خیر اس سے بہتر. یعنی ضروری نہیں کہ ایک مسکین کو، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں 2 کو کھلا دوں، اچھی بات ہے فدیہ، 3 کو کھلا دوں، 15 کو کھلا دوں، تو اس کی مرضی ہے. فمن تطوع جو خوشی سے کرے خیر نیکی مزید فہو خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہے. ضروری نہیں یہ کم سے کم کیا ہے جی ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا بندہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بے شک ایک دیگ روز چڑھا دے، 100 بندوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ تو اس کی استطاعت کے اوپر ہے نا. تو اللہ نے یہاں پہ جو استطاعت سے جو بہتر کرے گا فہو خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر بھی ہے. تو میں اور آپ چاہتے ہیں اپنے لیے بہتری آخرت کے اندر، تو اس کا فدیہ جو ہے نا پھر بہتر سے بہتر جو میرے اور آپ کے بس میں وہ دینا چاہیے. لیکن اگلی بات یہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ فدیہ دیں، بہتر تو یہ ہے کہ روزوں کو رکھا کریں. ان کنتم تعلمون اگر تمہیں اجر و ثواب کا احساس ہو جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو پھر فدیہ کی بجائے روزہ رکھو، بہتر تمہارے لیے ہے. ویسے اس جملے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے، ایک طبی لحاظ سے، طب کے لحاظ سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ پورے کا پورا سال جو ہے میرا اور آپ کا جگر اور میدا اور یہ پینکریاس یہ مستقل دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ بھیج ہماری جان چھوٹے. یہ تو کھا کھا کے ہمیں ورک کروا کے تھکا دیا ہے ان لوگوں نے. تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمان کب یہ مہینہ آئے اور ہمیں کچھ ریلیکس کرے، کچھ ریسٹ دے. جس طرح ایک چوکیدار کر کے تھک جاتا ہے نا، ڈیوٹی دے دیں گے، تو ہمارا میدا اور جگر اور پینکریاس کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریسٹ ملے. اور جن لوگوں کو یاد رکھیے گا، جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ کبھی یہ یاد رکھیے گا، یہ سوائے اس کے کہ کوئی اس انداز میں ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فیملی کے اندر کوئی ایسی ٹینڈنسی اور رجحان ہو. ادروائز جتنے مسلمان روزے رمضان کے اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کے وہ تقاضوں کے بعد وہ کبھی جگر کے کینسر کے عارضے میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ طبی اصول ہے، یاد رکھیے گا. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا وان تصوموا اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہو جائے طبی لحاظ سے بھی اور آخرت میں اجر کے لحاظ سے بھی. ابھی جو مجھے یہ بیماری ہوئی تھی تو میں جب میرے سارے وہ آئے ٹیسٹ، انہوں نے کہا جی آپ ایک قطرہ پانی کا بھی اندر آپ نہیں لے سکتے اور ذرہ برابر دانہ کچھ بھی اندر معدے میں NPO پہ کوئی چیز اندر نہیں لے سکتے. تو جب وہ 10 دن انہوں نے 12 دن مجھے NPO پہ رکھا، اس کے بعد ساری چیزیں نیچے آ گئی نارمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لبے نے کام کرنا جو اندر میں اور آپ کھاتے ہیں وہ لبا بیچارہ کام کرتا ہے. وہ تھکا ہوا تھا، بیمار تھا، تو ڈاکٹروں نے اسے ریسٹ دیا. وہ ریسٹ کے نتیجے کے اندر 12 دن جو ریسٹ ہوا تو وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اگر وہ ریسٹ نہ دیتے، اگر میں اس دوران بھی کھاتا رہتا تو پھر وہ اس نے اپنا کام پھر جواب دے رہا تھا. پہلے ہی وہ جواب دیا کرا تھا، تو اس کو جب میں مزید ورک پہ لگا تھا اس نے جواب دے جانا تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے یہ جو روزے فرض کی انسان کی صحت اور انسان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس وجہ سے میں اور آپ یہ ذہن رکھیں. اگلی جو آیت ہے وہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی. شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل جس میں نازل کیا گیا فی اس کے اندر القرآن، اس قرآن مجید کو. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. اچھا یہ رمضان کے علی بیٹا بتاؤ رمضان کی کس رات کو یہ قرآن نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. وہ سورہ وہ دوسری نہیں آتی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا نازل کیا. تو یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اب آپ سے کوئی سوال پوچھے گا اسکول کے اندر آپ بتا سکتے ہیں نا قرآن کب نازل ہو؟
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر، یعنی وہ جو آخری اشرا رمضان کا، ان کی جو طاق راتیں ہیں، اللہ نے اس کے اندر قرآن کا نزول کا آغاز کیا. تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی، جس میں انزل، نازل کیا گیا، فی، اس میں القرآن، اس قرآن کو اللہ نے. اچھا یہ کہاں سے نازل ہوا پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کہاں محفوظ تھا جس کو اللہ نے نازل کیا؟ یہ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر لوح محفوظ کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا. اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ اتارا، اور وہاں سے پھر ایک ایک آیت کا جو ٹکڑا کر کر کے اللہ نے پھر پورے 23 سال کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، سب سے پہلی وحی کا آغاز کہاں ہوا؟ کون سی غار میں؟ غار حرا کے اندر. ایسا تو مجھے دیکھیں، جس امت پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ امت ساری امتوں کی سردار بن گئی. اور جس شہر کے اندر یہ قرآن نازل ہوا وہ شہر دونوں کے دونوں تمام دنیا کے شہروں سے عظیم الشان شہر بن گئے. اور جس غار کے اندر نازل ہوا وہ غار بھی کہ عظیم الشان غار بن گئے. اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ ساری انبیاء کے سردار اور امام الانبیاء کہلائے. اور جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے وہ سارے سینوں سے افضل ہے. تو اس وجہ سے یہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو عام نہ سمجھے، اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے. اور آقا کریم کا اس کی ایک مثال میں ہوں آپ کو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان بہت ساری تعداد کے اندر شہید ہو گئے، وہ اس کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب کے سامنے، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے. تو اس کے نتیجے کے اندر آقا کریم جب دفن کرتے تھے، کفن تھوڑے تھے نا، پھر آقا کریم فرماتے تھے کس کو زیادہ قرآن یاد تھا اس کو پہلے دفن کرتے، اس کو پہلے کفن دیتے. یعنی آقا کریم نے پریارٹی کس بات کو دی؟ جس کے سینے میں زیادہ قرآن محفوظ تھا. تو اس وجہ سے انسانوں میں سے اس کا سینہ اور اس کا منصب اور مرتبہ زیادہ ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، جو زیادہ قاری قرآن ہے، جو زیادہ عمل قرآن ہے، جو عامل قرآن ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہے. اور میں نے اور آپ نے 12 سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کل قیامت کے روز حافظ قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور پھر یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ اس کو ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ نور کا لباس ہوگا حافظ قرآن کو. اور اس کو یہ بھی کہا جائے گا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں سے جس کی چاہو سفارش کر کے، جس کا کچھ اعمال میں کمی تھی، اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بھی وہ حافظ قرآن اور عامل قرآن بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے جس کے سینے کے اندر، اور میں اور آپ یہاں جو قرآن سیکھ رہے ہیں نا، یہ ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کتنی بڑی نعمت ہے. جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور یہ پھر سرور بھائی بھی یاد آئیں گے کہ ایسی مجلس کے اندر ہمیں جمع کیا کرتے جس کے نتیجے کے اندر میرے اور آپ کے درجات آخرت کے اندر بلند ہوں گے، کہ قرآن کی مجلس ہے، اس میں درجات کی بلندی کا باعث ہے. یہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر یہاں پہ اعلان ہوتا نا، اگر یہاں پہ آپ کو اعلان کیا جاتا کہ جو لوگ آج اس قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، آپ دونوں بھائی اترے ہیں، آپ نہیں بیٹھے تھے نا، اگر یہ اعلان ہوتا، سرور صاحب یہ اعلان کرتے، اور یہ آقا کریم کی حدیث ہے، اگر یہ سرور صاحب یہ اعلان کرتے کہ جو لوگ آج کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے اس کو 2 XLI 2 GLI ملیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ 2 XLI ملیں گے، پھر آپ جاتے، جتنا بڑا کام ہوتا چھوڑ دیتے. آقا کریم کا فرمانا، صحابہ کے درمیان آپ موجود تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کس شخص کو 2 ناجان کے اونٹ چاہیے؟ اس دور میں ناجان کے اونٹ ایسے تھے جس طرح آج کے دور کے اندر جاپان کی گاڑیاں. اللہ کے نبی آج ہوتے تو پوچھتے میرے صحابہ تم میں سے کس کو 2 XLI 2 GLI. ویسے مجھے یوسف بھائی کہتے ہیں بار بار انہی گاڑیوں کا نام، کوئی نئی گاڑی کا نام ہے، مجھے نئی گاڑیوں کا نام ہی نہیں آتا، میں کیا کروں. چلے وہ جو گاڑیاں ہوتی اللہ کے نبی وہ فرماتے کس کو چاہیے، تو صحابہ بڑے خوش ہیں، اتنی بڑی آفر ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ مسجد نبی کے اندر جا کے قرآن کی 2 آیات سیکھ لو، کل قیامت کے روز اتنی بڑی خوشی ملے گی جتنا دنیا کے اندر تم ناجان کے 2 اونٹ پا کے خوش ہوتے ہو. تو یہ کل قیامت کے روز پتا چلے گا سرور صاحب کی یہ جو محنت ہے نا آپ کے ساتھ کی گئی، ان کو تو اجر ملے گا مفت میں. یعنی آپ کو ان کو 4 گاڑیاں مل گئی، دو آپ کی اور ایک ان کی، 6 گاڑیاں ان کے پاس آ گئی ماشاء اللہ. تو ویسے تو سب کے ساتھ یہ کرتے ہیں، تو ساروں کا ثواب یہ سمیٹ رہے ہیں. تو شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس. یہ قرآن ہے کیا؟ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں کوئی عمل کرے یا نہ کرے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے غیر مسلم اس قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے، عمل سے مراد یہ ہے کہ
اس سے اخذ کر کے وہ دنیا کی ترقی حاصل کر رہے ہیں. آخرت پہ ایمان ان کا نہیں ہے، لیکن دنیا کی ترقی کا باعث جو ہے وہ اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے لیے بنا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں بھاولپور سے ایک ماسٹر صاحب گئے تھے، مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ جاپان گئے. تو وہاں پہ گئے تو وہ انہیں جاپانی نہیں آتی تھی، اپنے ساتھ نا وہ ایڈریس تھا انہوں نے وہ لے گئے تھے. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیا کہ یار یہ میرا ایڈریس ہے، مجھے بول تو نہیں سکتے، اس کو لکھا ہوا دکھایا کہ جاپانی، وہ جاپانی جو اپنی زبان ان کو انگریزی بھی نہیں آتی، اسے وہ دکھایا. تو وہ اپنے ٹیکسی میں بڑے خوبصورت انداز بڑے محبت سے بٹھاتے ہیں وہ لوگ. جاپان والوں کو آپ کہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، وہ جتنی دین کی باتیں ہماری وہ ساری کی ساری اس پہ عمل پیرا ہیں. جاپان کے لوگ جتنے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، کام کرنے والے ہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. اور یہ اعلیٰ قسم کے اس طریقے سے پہ چلتے ہوئے. تو اس آدمی کو جب کہا گیا، جب وہ گیا تو اس نے دکھایا، راستے میں نا اس نے ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا کچھ آگے جا کے، پھر واپس کچھ ٹرن لے کے پھر آ کے پھر دوبارہ چلا دیا. اب وہ جانتا تو نہیں تھا کہ پتہ نہیں اس نے میٹر کیوں بند کیا اور کیوں پھر چلایا. جب وہ اترا تو اس میزبان سے کہا کہ یار اس سے پوچھے، اس نے راستے میں ٹیکسی کا میٹر کچھ دیر کے لیے بند کر دیا تھا پھر چلایا، اس سے پوچھو کیوں کیا ہے. اچھا وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ چلا بھی نہیں لگایا تھا، اس نے کوئی سہرازہ بھی نہیں لگایا تھا، وہ مسلمان بھی، اس کو جنت کی بھی خواہش نہیں تھی، تھا وہ کافر انگریز تھا، اور داڑھی بھی اس کی نہیں تھی. اس کو ایک ذہن کے اندر وہ یہ بھی نہیں تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا جیسے میں اور آپ ٹھیکیدار ہیں. لیکن دیکھیے کہ اس کا جواب سنیے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کو لے کے جا رہا تھا، جہاں سے مجھے ٹرن لینا تھا وہ ٹرن لینا میں بھول گیا، میں اس وقت کسی اور ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. اب میں نے کہا کہ اس میں قصور تو میرا ہے جہاں مجھ سے ٹرن لینا چاہیے تھا. اب ایک ٹرن جو آگے تھا وہ تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو اس پہ اس کا کرایہ کیوں پڑے؟ کیونکہ قصور تو میرا ہے، میں نے میٹر بند کر دیا. پھر جب اسی ٹرن پہ دوبارہ آیا تب میٹر چلایا تاکہ اس کے اوپر پینلٹی نہ پڑے. قصور میرا ہے تو میں ہی بھگتوں، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، دین کی جو باتیں ہدل للناس، اس دین کو سیکھا کہ لوگوں نے اور انگریزوں نے، اور اس پہ وہ عمل پر. اب پوری دنیا کے مولانا اسد فرماتے ہیں، بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، پہلے وہ صحافی تھے، مسلمان ہوئے، بیوی اور دونوں فرانس کے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے پوری دنیا کی سیر کی، اسلامی ممالک کی میں نے سیر کی، وہاں میں نے مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام نہیں دیکھا. میں نے یورپین کنٹری کی سیر کی ہے، وہاں نے مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام کو عملی صورت کے اندر وہاں میں نے دیکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن عملی مسلمان نہیں. تو اس وجہ سے ہدل للناس، یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، وبینات، اور اس میں واضح اور کھلی نشانی من الہدیٰ، ہدایت کی. اچھا جو ہدایت لینا چاہے اس کے اندر کھلی اور واضح نشانی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہدایت لیتے ہیں کسی اور جگہ سے. ہدایت کا سر چشمہ اور منبع کہاں ہے؟ اس قرآن کے اندر ہے. لیکن مسلمان ہے، اس کو چومتا بھی ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے. نیچے گرا پڑا نا تو بڑی اس کو وہ ہوتی ہے، کوفت اور تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ نیچے گر جائے کوئی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وبینات من الہدیٰ، اس کے اندر تو بالکل واضح اور کھلی نشان ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی کتاب ہے. اچھا میں اور آپ دیکھنا چاہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس قرآن کو پڑھنے کے نتیجے کے ساتھ پتہ چلے گا. یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. ٹھیک اور غلط کا تصور جو آئے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ اس قرآن سے آئے گا. جو ہدایات اللہ نے دی ہیں وہی ٹھیک ہے، جو میں نے اور آپ نے خود اپنے لیے منتخب کی ہیں وہ شیطان کی دوست ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہدایات نہیں ہے. جس طریقہ زندگی کو میں نے اور آپ نے اپنایا ہوا پہلے سے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط اور بالکل شیطانی عمل ہے. ہر وہ طریقہ جو قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت سے پتہ چلے گا وہی صحیح طریقہ ہے اور وہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. فمن شاہد منکم الشہر، بس اب جس کو چاہیے جس میں اس مہینے کو پائے، فل یصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب یہ وہ مہینہ جس میں ایام گنتی کے دن نہیں ہے، اب یہ رمضان کے پورے 30 دن ہے یا 29 دن ہے، اس کے پورے روزے رکھے. ومن کان مریضا، البتہ وہ چھوٹ جو پچھلی آیت کے اندر تھی، ومن کان مریضا، جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی بعد میں پوری کر سکتا ہے. اللہ نے یہ سہولت دی ہے. ویسے یہ سہولت ہے، آپ کی مرضی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بعد میں مجھے مشکل نہ پڑے، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. یہ اللہ نے سہولت دی ہے. اسی طرح قصر کے بارے میں بھی یہی ہے، نماز قصر کے بارے میں بھی یہی ہے. 77 کلومیٹر کے بعد احناف کہتے ہیں
اور ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نہیں 35-36 کے اوپر بھی 27 کلومیٹر کے اوپر بھی ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ 77 کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا وہ قصر نماز اور روزے کی جو ہے نا وہ جو فرضیت ساقط ہوتی ہے، جہاں سفر کا تذکرہ آتا ہے وہ 77 کلومیٹر ہے. جو بھی ہے سفر تو سفر ہے، چاہے وہ 77 کا ہو یا 37 کا ہو یا 35 کا ہو یا 29 کا ہو جو آپ بتا رہے ہیں، جو بھی ہے تو اس صورت کے اندر سفر کی صورت کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، کس طرح ہے، وہ ادھر فتویٰ جو ہے نا وہ یہاں سے لیا کریں کہ کیا میں اب روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہ رکھ سکتا ہوں. مشکل میں پڑ جاؤں گا تو پھر نہ رکھیں. اگر آج کل تو بڑا آسان ہے، روزے کو مشکل بھی نہیں ہوتے. وہ سفر تو نہیں اب وہ سفر بھی نہیں ہے، پیدل بھی نہیں ہے، وہ مسائل بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس پہ آپ کو اللہ نے اجازت دے دی ہے. ناف کسے کہیں گے؟ جیسے ہم اہل سنت والجماعت جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانو جو رفع دین نہیں کرتے، وہی رفع دین نہیں کرتے. مختصر یہ ہے. وہ سارے آ گئے. نہیں جو نماز ہے وہ تو پھر قصر کر لینی چاہیے نا، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. وہ تو انعام ہے، لیکن یہاں روزے کے تو آپ وہ کیونکہ اس کا تو پھر پڑھنی ہے. کام پڑھے یا آدھی پڑھے، پڑھنی تو پڑھنی ہے. اچھا ویسے میں نے علماء کرام سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، اب سفر بڑے ایزی ہیں، ظاہر ہے آپ بڑی لگژری گاڑی ہیں، روڈ بڑے عالی شان ہیں، آپ کے لیے سفر معنی نہیں رکھتا نا، تو کیا آپ وہاں جا کے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم یہی ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ کا حکم اسی میں ہے کہ آپ اس کو قصر کریں، تو آپ نے لہذا پڑھ نہیں سکتے پوری، آپ پوری نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا حکم ہے، اس کو زیادہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، قبول کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے. جب آپ کے ساتھ پڑھیں گے پھر اچھا میرے خیال میں اگر روزے میں ایسا ہے تو روزے میں بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ بعد تعالیٰ میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بعد میں رکھ لوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ گنتی تو پوری بعد کرنی میں پوری پڑھنے کا نہیں ہے نا، اس میں تو ہے کہ بعد میں آپ نے ہے. اس وجہ سے ہے نا، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بیکم تمہارے ساتھ الیسر، آسانی. اللہ کیا چاہتا جی؟ اللہ تو آسانی چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مشکل میں نہ پڑے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بیکم تمہارے ساتھ الیسر، آسانی. ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا بیکم تمہارے ساتھ العسر، تنگی. اللہ انسانوں کے ساتھ آسانی پیدا کر کے تنگی نہیں پیدا کر دیتا. اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، آسانی کو چن لیں یا تنگی کو. اگر مشکل پڑ رہی ہے ویسے اچھا یہ بھی بتا دوں، آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آقا کریم خود صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بہت ساری متعدد احادیث ہیں جب صحابہ کرام کچھ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے. اب رکھنے والے کبھی نہ رکھنے والوں پہ تنقید نہیں کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پہ تنقید نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں تو تنقید ہی تنقید ہے نا. اچھا اس وقت بھی متعدد احادیث ہیں جس میں ایک سفر پہ آپ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، کچھ نہیں رکھے ہوئے تھے. اب اگر ہمارے جیسے ہوتے تو ہم تو لڑ پڑتے یار یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سہولت سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، کچھ نہیں اٹھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت ہے. رکھنے والے نہ رکھنے والوں پہ تنقید نہ کریں اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پہ تنقید نہ کریں. یہ بہتر طرز عمل یہ ہے. بس مختصر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا متعدد حدیث سے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے، متعدد حدیث سے جیسا اللہ ویسے آسانی چاہتا ہے. اللہ انسانوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اللہ مشکل نہیں پیدا کرتا. کیوں ایسا نہ ہو کہ سفر پہ جائیں اور پھر مشکل حالات میں پڑ جائیں. اب سعودی عرب جا رہے ہیں اب آپ بے شک لگژری سفر ہے. اب یہاں کا روزہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ابھی آدھے گھنٹے بعد افطار ہو جانا ہے. آپ نے جب گزرنا ہے وہاں پہ 3 گھنٹے بعد افطار ہونا ہے. تو آپ کے تو 15-20 گھنٹے، 15 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا. اسی طریقے سے کسی اور ملک میں چلے گئے وہاں 4 گھنٹے مزید رہتے تھے. ادھر سے آپ سفر کر کے گئے، آپ کا تو روزہ پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو ایسی روزے کو اللہ نے اس وجہ سے اجازت دی ہے. اب میری اور آپ کے لیے اللہ نے آسان کرے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کرو تعداد کو. اچھا یہ اللہ نے گنتی پوری کرنے کا ہر جگہ حکم دیا ہے. یعنی جو 30 ہے 29 ہے یہ گنتی پوری کرنی پڑے گی. اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی کریں. گنتی تعداد جو چھوٹ گئے ہیں سفر کے اندر یا مرض میں اس کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر بعد میں رکھنے پڑیں گے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ ما ہداکم، اس بات پہ جو اس نے ہدایت کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ ویسے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. 2 چیزوں کے بعد اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا. پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے قرآن کے اندر نہیں پڑھا. اللہ نے جہاں وضو کا حکم دیا ہے وہاں بھی کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور روزوں کا کہا ہے تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے میرا شکر ادا کرو. اس کا مقصد کیا، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جو وضو کرنا ہے یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اب جن پارٹس آف باڈی کو میں اور آپ دھوتے ہیں وضو کے اندر، یہ سارے وہ ہیں جو دل سے دور ہے، ریموٹ ایریاز ہیں. اب یہ ہاتھ جو ہے نا اس لحاظ سے یہ لمبس دور ہے دل سے. اسی طریقے سے جو پاؤں دھوتے ہیں میں اور آپ وہ بھی دل سے دور ہے. منہ دھوتے ہیں یہ بھی دل سے دور ہے.
یہ تینوں اعضاء جن کو مجھے اور آپ کو دھونے کا حکم دیا کہ یہ تینوں کے تینوں اعضاء دل سے دور ہیں. اور جس طرح ریڈیٹر لگا ہوتا ہے نا گاڑی کے اندر، اس کے اندر اگر پانی نہ ہو تو گاڑی کی وجہ سے ہیٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسانی جسم کو ضرورت ہے کہ ان اجزاء کو دھویا جائے 5 ٹائم. اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے، یعنی یہ جو اب تو سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جو لوگ ان اجسام کو 5 ٹائم دھوتے ہیں وہ کبھی کینسر کے مرض کا شکار نہیں ہو سکتے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان دونوں احکام کے بعد کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو. تو اس کا مطلب یہ روزے بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو میں اور آپ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں یہ بھی مسلمانوں اور انسانوں کے لیے ضروری ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس کا حکم دیا، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم تکلیف میں پڑیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے زندگی بھی اچھی گزاریں اور آخرت کے اندر بھی اچھی ہو جائے. وہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اور باپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے مشکل میں پڑیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کیسے چاہتا ہے؟ اللہ انسانوں کے فائدے کے چاہتا ہے. یہ صبح کا بیدار ہونا جو ہے بڑھیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی قریب، بے شک میں بہت قریب. اب یہ جملہ جو ہے اللہ نے اس کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو زیادہ شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اور رمضان میں بالخصوص سحری کے اوقات میں اور افطار کے اوقات میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کے ٹائم تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان کے اوپر منادی کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں. تو اللہ رب العالمین نے منادی کراتے ہیں صبح کے وقت، بالخصوص تہجد کے وقت. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا وقت جو اللہ نے یہاں رمضان کے مہینے میں بالخصوص ہوتا ہے وہ کون سا تھے؟ افطار کے وقت. بہت قیمتی وقت ہے، اور ہم اپنی خواتین کو پکوڑوں پہ لگا دیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں نے جو آقا کریم کی سنت پڑھی ہے اور تمام صحابہ کرام کی سنت پڑھی ہے، کسی صحابی نے کوئی اس طرح کا اہتمام اور نبی مہربان نے اہتمام نہیں کیا جو میں اور آپ رمضان کے اندر اہتمام کرتے ہیں. کہیں ثابت نہیں. تاک کھجوریں اور پانی، تاک کھجوریں 3 7 5 یہ کھجوریں کھاتے تھے اور پانی پی کے آپ، یہ میں اور آپ جب بہت زیادہ پیٹ کو نا وہ تو اچھا سارا دن ہمیں، حالانکہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو احساس دلاتا ہے بھوک اور پیاس کا، تاکہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کا میں اور آپ خیال کریں. لیکن ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن شام کے لیے کھانے کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر انواع کے کھانے، پھر جب تک روزہ افطار ہی نہیں ہوتا جب تک پوری میز نہ بھری پڑی ہو. میں نے کہیں کسی سنت کے اندر آقا کریم کی نہیں دیکھی، کسی ایک جگہ نہیں لکھا ہوا، نہ آپ کے صحابہ نہ تابعین نے اس طرح کا اہتمام کیا جو میں اور آپ رمضان کے اندر. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں بڑھانے صاحب آپ تو اتنے بڑے بات سے روک رہے ہیں. او بھائی کبھی آپ اس پہ سنت پہ عمل کر کے دیکھیں. آپ کی تراویح بھی ٹھیک بات، پھر رات کو تراویح نہیں ہوتی، ڈکاریں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور پھر نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. اگر میں اور آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک طریقے سے اس سنت پہ آج اس آئندہ رمضان انشاءاللہ ہم سب کو رمضان کے لیے اللہ زندہ بھی رکھے اور اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے اور اس کے اندر اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق دے. اس رمضان کے مہینے کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تاک کھجوریں کھائیں اور سادہ پانی پئیں، میٹھا بھی نہ پئیں. اب تو ویسے موسم چینج ہو جائے گا، سادہ پانی پئیں، تاک کھجوریں کھائیں. پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ العزیز کہ کیسے اللہ رب العالمین آپ کے لیے شام کو عشاء کی تراویح اور پھر رات کو بیدار ہونے کے لیے کیسے مدد. کھانا کھائیں، آپ کھانا کھانے میں کوئی گنجائش نہیں، وہ جو مرضی کھائیں ڈٹ کے کھائیں، لیکن یہ لوازمات جناب کٹھے کیے ہوتے ہیں نا، یہ میری نظر میں مناسب بھی نہیں. ویسے مولوی تو کہتا ہے کہ میرے گھر شام کو جب افطار ہو تو ڈھیر سارا ہر طرف سے آئے، لیکن میں سیدھی بات کروں گا کہ اللہ کے نبی کی کئی حدیث میں نے کسی صحابی کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ اس انداز میں جو میں اور آپ اہتمام کرتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے 1,00,000 درہم سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دیے. آپ کے بھانجے تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے. 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم آ کے دیے. اماں روزے سے تھی اور افطار سے پہلے سارے پیسے تقسیم کر دیے. 1,00,000 درہم. مجھے اور آپ کو 1,00,000 درہم مل جائے تو سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کریں گے. 1,00,000 درہم شام کو افطار سے پہلے سارا تقسیم کر دیا. پھر شام کو پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ. خادمہ غصے سے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ رکھا ہی نہیں. کیا رکھا ہے؟ سارے تو اڑا دیے.
تو اماں عائشہ نے کہا کہ غصے نہ ہو، مجھے بتا دیتی ہم کچھ رکھ لیتی ہیں، پانی لے آؤ، افطار تو کرواؤ مجھے، میں روزے سے۔ تو یہ وہ طرز طریق تھا جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ماڈلز تھے، انہوں نے اختیار کیا تھا۔ لیکن میں اور آپ مولوی سب سمیت جو ہے نا پیٹ بھر کے نہ کھائیں تو آج تو افطار کا مزہ ہی نہیں آیا۔ آج افطار ٹھیک نہ، آج ایک افطاری پہ گئے تھے، بڑا برا ہوا جی ہمارے ساتھ، وہاں پہ تو کچھ کھلایا نہیں لوگوں نے، ہمارے تو عذاب بنا دیا، اب گئے تھے بس مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی۔ تو افطار ہے، اس میں آپ بیٹھ کے رب سے آخری وقت کے اندر دعائیں کیا کریں، جو وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ تو وہ یہی بات ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے، اچھا دیکھیں اللہ کہتا ہے میرے بندے، ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرت سے قریب ہیں۔ اچھا میں اور آپ جب مانگتے ہیں نا، اچھا مولوی بھی یہی کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا دعا پڑھنی نہیں ہوتی، دعا کیا ہوتی ہے؟ مانگنی ہوتی ہے۔ اور مانگنے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کا دماغ کا کنیکشن، دل کا کنیکشن اور زبان جو کہہ رہی ہے، ان تینوں کا کنیکشن ایک ساتھ ہوگا تو وہ دعا ہوگی، وہ دعا کہلائے گی۔ اگر زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، دل میں کوئی اور باتیں ہیں، تو وہ دعا نہیں ہے، پھر اللہ کے ساتھ مذاق ہے، پھر اللہ بھی مذاق کرے گا۔ اللہ کے ساتھ مذاق کرو گے تو اللہ بھی مذاق کرے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو دماغ اور دل اور زبان کا کنیکشن ایک ساتھ بنا دیں، پھر اللہ رب العالمین۔ اور اس کا تقاضا جو ایک واقعہ میں بتاؤں گا، حجاج بن یوسف کے دور کے اندر، حجاج بن یوسف مسلمانوں کا وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے انسانوں کے کھوپڑیوں کو مینار بنا دی تھی۔ وہ ہر سال جاتا حج پہ عمرہ کرنے، وہ دیکھتا کہ ایک بندہ ہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس نے تیسرے سال پوچھا یار یہ میں ہر سال آتا ہوں، اس کو ٹھڈا مارا، وہ کیا مانگتا ہے تو ہر سال میں آؤں، میرا نام حجاج بن یوسف ہے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ نابینا تھا۔ اس نے کہا میں ابھی چاہ رہا ہوں طواف چکر کاٹنے، 7 چکر کے بعد اگر تیری آنکھیں نہ آئی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ اللہ سے کہنے لگا اللہ میں تو اس سے آنکھیں مانگتا ہوں، مہربانی کر، میری تو اب جان کو خطرہ ہے۔ تو دل و دماغ کا کنیکشن ملا کے زبان سے وہی الفاظ گڑ گڑا کے مانگے، 7 چکر کے بعد واپس آیا، اس کی آنکھیں آ چکی تھی۔ وزیروں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہنے لگا ایسے اترادی مانگ رہا تھا تو پھر اللہ نے دیتا ہے۔ تو اب دل اور دماغ اس کو نے ملا کے کنیکشن کے ساتھ ملایا تو اللہ نے دے دیا۔ تو میں اور آپ رب سے مانگیں تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی چھلکنے چاہیے، اور پتہ بھی ہو کہ کیا مانگ رہا ہوں، یہ بھی نہیں پتا تھا مانگ کیا رہے ہیں، دعائیں مانگ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ تو مانگے تو وہ جو آپ کو چاہیے یار، اللہ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو سرائکی بولیں گے تو سمجھتا ہے، اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کبھی مانگ کے تو دیکھیں۔ ویسے واللہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جب کبھی وہ تہجد کے وقت آنکھوں سے آنسو بہا کے جب کبھی مانگے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے نہ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی مانگ کے تو دیکھیں، رو کے تو دیکھیں، گڑ گڑا کے تو دیکھیں، مانگ کے دیکھیں۔ دنیا مانگو گے تو وہ ملے گی، آخرت مانگو گے تو وہ ملے گی۔ یہ مانگے، یہ ہماری مرضی ہے کہ اس سے چھوٹی سی سمندر سے چلو بھر لے یا سمندر پورا اپنے لیے مانگ لے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ کا یہ ظرف کیا ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دیکھیں کہتے اجیب و دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں، میں تو جواب دیتا ہوں، اجیب و جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی دعا کا۔ اب مجھے پتا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو جو پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ اس سمت کہیں گے جی بندے بتا کیا چاہتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے اجیب و، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دان جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن یہ ہے اس کے ساتھ شرط بھی لگا دے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے اسے کہ وہ میرا حکم بھی مانے۔ اچھا یہ اس میں دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں پھر اللہ انہیں کی دعاؤں کو قبولیت دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ پر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر اللہ انہیں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اور آقا کریم کا فرمان میں نے سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا کعبہ غلاف پڑھ کے مانگ رہا ہے، اس کا کپڑے جو پہنے ہوئے وہ حلال کے نہیں ہیں، کھانا حلال، جسم جس سے پرورش پایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی دعائیں آج ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، حکم کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے جب وہ کیا چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانے۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے مانگیں، پھر توکل بھی اسی پہ کریں، پھر کسی اور سے مت مانگیں، پھر اسی رب العالمین سے اکیلے مانگیں۔ اور اگر مانگو گے تو پھر کیا کہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، رشد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ آپ بہترین طرز زندگی، ویسے تو طرز زندگی بہت سارے ہیں، ایک وہ ہے جو میں اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، ایک وہ ہے جو لوگوں کے دیکھا دیکھی گزارتے ہیں، اور ایک وہ راستہ ہے، ایک وہ زندگی ہے جو میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک قدم پہ اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اب یہ میری اور آپ کا ظرف ہے کہ میں اور آپ کس راستے پہ، اگر اللہ اس کے رسول کے راستے پہ ہوں گے، یہ بہترین راستہ ہے، اور کوئی راستہ اختیار کریں گے وہ بہترین راستہ نہیں ہے، اور یہی رشد اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اگلی بات ہے احل لکم لیلۃ الصیام۔ اچھا یہ بات میں نے اس وجہ سے اس پہ زور دیا پچھلی آیت کے اندر کہ میں اور آپ رب سے مانگتے ہیں لیکن پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا جس سے مانگتے ہیں پھر اس کو ٹائم فریم بھی دیتے ہیں، وہ تو منگتا ہو پھر ٹائم فریم، اللہ کو ٹائم فریم دیتے ہو کہ دیکھیں جی میں نے تو اللہ سے مانگا تھا، اور ٹائم فریم اس سے نا وہ تو وہ ہے نا، ٹائم فریم وہ دے گا، یعنی میں نے کب دینا ہے۔ اب میں اور آپ مانگتے ہیں اس رب سے، ہے بھی منگتا اس کے، کہتے ہیں کہ ہماری بات اللہ نے نہیں سنی، ہمیں دیا، وہ ٹائم فریم تو وہ دینے والا ہے، میں اس وقت دوں گا جب وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تب دے گا۔ تو جب بھی رب سے مانگے تو ٹائم فریم رب کا قبول کر لیں، یہ نہیں کہ اپنا ٹائم فریم رب کو دیں گے اس ٹائم کے اندر اللہ مجھے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ جب ٹائم فریم اس سے مانگ رہے ہو، ٹائم فریم بھی اسی کو دیتے ہو، ٹائم فریم تو اسی کا چلے گا جس نے دینا ہے، تمہارا ٹائم فریم تو نہیں چلے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ سے مانگے تو دل سے مانگے، پھر وہ دل کے ان خانوں سے مانگے جن خانوں کے ذریعے سے میری اور آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور رب کے حضور کبھی آنکھوں سے آنسو تو جاری کر کے مانگے تو صحیح۔ جس طرح ایک بچہ نا روتا ہے تو پہلے مانگ رہا تو ماں باپ بھی نہیں دیتے، جب وہ رو پڑتا ہے تو کہتا ہے اچھا یار چل رو پڑا ہے اس کو جاؤ دے دو، جو بھی الٹی مانگے سیدھی مانگے پھر دے دیتے ہیں ماں باپ۔ تو اللہ رب العالمین جب آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں وہ دے دیتا ہے جو مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا احل لکم، تمہارے اوپر حلال کر دیا گیا ہے لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں کو، الرفث، خواتین کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے میں، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت نہیں دی تھی، پہلے جو لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے تھے، پچھلی آیت کے اندر پڑھا ہے، اس میں اللہ نے راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے تو ان سے کبھی خیانت ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آسانی میں بدل دیا، اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے اجازت دی احل لکم، تمہارے اوپر حلال قرار دیا گیا لیلۃ الصیام، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں کو، الرفث، اپنی بیویوں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اچھا یہ جملہ بڑا اہم ہے، یہ دو توئے کے درمیان ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کیا دیا؟ لباس قرار دیا ہے۔ شادی ہوتی ہے، اگلے دن اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں ایسے کیا ایسے کیا، حالانکہ لباس ہے۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن۔ لباس کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی میرا اور آپ کا جو اندر ہے وہ تو نہیں دکھاتا کسی کو، وہ تو ڈھانپتا ہے، ان اعضاء کو ڈھانپتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیوب کسی اور کو بتائے، کمی کوتاہی کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف خاندانی تعلقات برباد ہوتے ہیں بلکہ معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر ڈسٹربنس پیدا کی جائے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی قابل بھی نہیں ہوتا اگر اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ گھر روز جائے، گھر کے اندر آپ کے روزانہ حالات ٹھیک نہ ہوں تو آپ کاروبار کر سکیں گے؟ ایک دن بھی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جو فیملی سسٹم بنایا اس کے اندر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ازواج کے ساتھ ان کا لباس بنو، ان کی کمی کوتاہیوں کو اسی طرح قبول کرو، بس ڈھانپ دو، خود ہی کہو لیکن اس کو ڈھانپ دو، اس کو کسی اور کے سامنے آشکارا مت کرو۔ اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے اس حکم کو ماننا پڑے گا، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے۔ لباس خوبصورتی بھی ہوتا ہے، لباس اچھا ویسے لباس، ہم ان کا لباس کیسے ہیں؟ ہم ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ہم ان کی ساری خدمت کے جو ہمارے ذمے فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ان کی پوری تابعداری کرتے ہیں۔ یہ لباس کا یہ بھی کام ہے کہ لباس میرا اور آپ کا سردی گرمی سے بچاتا ہے،
لباس کا یہ کام ہے کہ میرے آپ کے اعضاء کو جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو ڈھانپتا ہے. تو اسی وجہ سے میں اور آپ ایک بحیثیت مسلمان اپنے زوج کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی بات کو جتنا آپ اچھالیں گے اتنا آپ کے حالات گھر کے خراب ہوں گے. کبھی کسی کے سامنے ویسے عام طور پر بیٹھے ہوتے ہیں جی میری بیوی کے اندر یہ خرابی ہے, مہمانوں کے اندر تو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر جو بچوں کے سامنے کہنا چاہیے, بالخصوص میں کہہ رہا ہوں جو شادی شدہ لوگ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی کبھی بھی بےزتی ان کے بچوں کے سامنے کبھی نہ کیجیے گا, ورنہ ان کے سامنے اگر اس کی عزت نہ رہی تو وہ گھر کے معاملات کو نہیں سنبھال پائے گی. جب بھی اسے سمجھانا ہو علیحدگی میں سمجھائیں, اور کبھی بھی اس کو اس انداز کے اندر نہ کریں, کیونکہ وہ لباس کا کام یہ ہے کہ پھر آپ اس کا احترام اور عزت بھی کریں, اس کا خیال بھی رکھیں. ویسے عام طور پہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ نے یہ دو توئے کے درمیان یونیورسل ٹروتھ ہے, ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہے, وانتم لباس لہن. بیوی کو بھی چاہیے کہ تو میں نے دیتا کہ یہ ساری عمر تے میں نے رو لیا, تو ساری عمر تے کد ایک دن بھی سکھ دا سہارا لیا تیرے نام میں جد نے شادی کی ہے. بیوی بھی یہی کہتی ہے, دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. عالمہ جان معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنے آپ سے. اچھا یہ خیانت کرنا اپنے آپ سے ہے, اللہ سے خیانت نہیں, اپنے آپ سے. جب کبھی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کس کے ساتھ ظلم کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے حکم عدولی کر کے وہ کس کی خیانت کرتا ہے؟ اپنی خیانت کر, اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے. فتاب علیکم, پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم, اس نے تم سے درگزر کر دیا. فالآن, اب, پس اب باشروہن, ان کے ساتھ تعلقات پیدا کر لو اپنی بیویوں کے ساتھ. وابتغوا, اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم, جو کچھ لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے. اولاد اصل میں مطلوب ہے انسان کے لیے. یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ اس آیت کے مطابق اللہ نے منع کر دیا. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں کل زیادہ سے زیادہ ایسی خاتون سے شادی کروں جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو, تاکہ میں اپنی ساری امتوں کے سامنے, سارے نبیوں کے سامنے اپنی امت کی کثرت کا اظہار کر کے فخر کر سکوں. تو میں اور آپ ہم چاہتے ہیں جس کے تھوڑے بچے ہیں, بچے آج کے دور میں 2 ہی اچھے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں اللہ نے جو حکم دیا ہے وابتغوا, اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم, جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ پیو. یہ کب ہے؟ راتوں کی بات ہو رہی ہے. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے فجر کے وقت. یعنی وہ طلوع فجر جو سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, یہ اسی کا تذکرہ ہے. ثم اتموا الصیام, پھر روزے کو پورا کرو الی اللیل, رات تک. اب اس آیت سے نا, اس جملے سے ہمارے بھائی جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آ جائیں, تارے نہ آ جائیں, اس وقت تک روزہ افطار نہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل, وہ کہتے ہیں لیل کا مطلب تارے ہیں, جبکہ اسلامی اصطلاح میں لیل کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو لیل شروع ہو گئی. تو ہم عام طور ہمارے بھائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیل کا مطلب تارے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیل کا مطلب سورج کا غروب ہونا, لیل شروع ہو گئی بس. تو وہ بھائی ہمارے جو ہے نا عام طور پہ, اور جو اہل قرآن ہے نا پرویزی, وہ تو پھر بہت رات تک لیٹ کھولتے ہیں. یہ 2 قسم کے, ایک پرویزی اور ایک شیعہ ہے. شیعہ 7-8 منٹ کا فرق ہے, لیکن پرویزی تو پھر پورے کے پورے جب تک پوری اچھی طرح عشاء کے قریب جا کے وہ افطار کرتے ہیں. ولا تباشروہن, اور تم تعلق پیدا نہ کرو اپنی بیویوں سے. وانتم عاکفون, جب کہ آپ اعتکاف کر رہے ہو. فی المساجد, مسجدوں میں اعتکاف کی صورت کے اندر جو 10 دن ہے اعتکاف کے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات بنانے سے منع کر دیا. ویسے اگر وہ کھانا دینے آئے تو دے سکتی ہے, لیکن جو شرعی اصطلاح کے اندر آپ سمجھتے ہیں تعلقات کیا ہوتے ہیں, اس کا بنانا جو ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. تلک حدود اللہ ہے, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, بس اس کے قریب مت جاؤ. کذالک, اسی طرح. یبین اللہ, اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی, اپنی آیات. للناس, لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ پرہیزگار بنے. یہ اللہ کی آیات جو ہے نا, یہ انسانوں کی جہاں ہدایت کا باعث ہے, وہ اللہ سے تقوی کا باعث بھی ہے. اس کے بغیر تقوی پیدا نہیں ہوگا. جب تک میں اور آپ اللہ کی آیات سنیں گے نہیں, تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟
سنیں گے تو عمل کریں گے نا. تو اس وجہ سے قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, فرض عین ہے. فرض عین ہے اس قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا, فرض عین ہے. تو میں اور آپ اس فرض سے غافل ہیں. کل قیامت کے روز اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں گے. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے روز آقا کریم کھڑے ہو گئے, اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا, اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے, اتخذوا ھذا القرآن, اس قرآن کو پکڑ لیا تھا, مہجورا, چھپا کے رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی جو میرے اور آپ کے خلاف کل گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو صرف پڑھتے تھے لیکن اس کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے تھے, خود بھی نہیں پڑھتے تھے, دوسروں کو بھی نہیں پڑھاتے تھے, تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے. مجھے بتائیں, جہاں میرے اور آپ کے آقا کریم میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے, فیصلہ کس پہ ہوگا؟ اللہ کے نبی کے حق میں ہوگا یا میرے اور آپ کے حق میں ہوگا؟ گواہ اللہ کے نبی ہے, میرے اور آپ کے خلاف کھڑے ہوئے, تو میرے اور آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اس قرآن کو پڑھنا لازمی ہے, سمجھنا بہت لازمی ہے, چاہے وہ کک ہے, چاہے وہ کسی اور کام کو لگا ہوا ہے. قرآن کو سمجھنا, اس پہ پڑھنا, عمل کرنا, یہ سارے مسلمانوں پہ فرض ہے. اور طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہی علم ہے جس کی طلب کے اوپر اللہ کے نبی نے فرض کرا دیا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ یہ قرآن مجید کا علم ہے جو اللہ نے سارے مسلمانوں پہ فرض کیا. آخری جو آیات ہے نا, یہ اللہ نے پھر آگے دیکھیں, اس کا دیکھیں کیا ربط ہے. اللہ نے اب اللہ نے حلال کو جو ہے نا رمضان کے اندر کہا ہے کہ نہ کھاؤ. آگے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری میں نے ٹریننگ کر دی کہ حلال چیزیں کچھ عرصے کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے میں نے تمہارے اوپر روک دی تھی. اگلی بات یہ ولا تاکلوا اموالکم, یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرا کہا مان کے اس وقت. اچھا ویسے دیکھیں, چلو صاحب, کبھی میں اور آپ غور کریں کہ کوئی بچہ بھی ہے نا, اس سے کہیں کہ یار چپکے سے جا کے روزہ افطار کر لو, تو نہیں کرتا جی. چپکے سے جا کے چھپ کے پانی پیے گا. اس کو بھی کہیں کہ اگر چھپ کے کھاؤ, کہتا ہے کہاں چھپوں, وہ چھپ جاؤ کہیں چھپ کے, کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا اس وقت بچے کو بھی پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, روزہ افطار. حتیٰ کہ دیکھا میں اور آپ جب وضو کر رہے تھے تو پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جانتے تھے کہ کہیں میرا اور آپ کا روزہ نہ ٹوٹ جائے. حالانکہ پانی تو حلال ہے نا, لیکن کیوں نہیں پی رہے ہوتے؟ قطرہ بھی نہیں جانے دیتے, اس وجہ سے کہ رب کا حکم نہیں ہے. لیکن جب کسی کے مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت رب کا حکم کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں لگتا؟ یہ یاد رکھیے گا, جہاں رشوت کے, جہاں خنزیر کا گوشت کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, وہاں رشوت کے پیسوں سے بکرا بھی حرام ہے. بکرے کا گوشت بھی حرام ہے رشوت کے پیسوں سے. تو یہ یاد رکھیے گا, حرام حرام ہے. تو اللہ نے کہا ولا تاکلوا اموالکم, اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو, بینوں کو اپنے درمیان, بالباطل, باطل ناحق طریقے سے. اور اگلا کام یہ بھی کرتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, اور تم پھر اس کو پہنچا جاتے ہو کس کی طرف؟ عدالتوں میں لے جاتے ہو. رشوت دے کے پھر اپنے حق میں, پتہ بھی ہے غلط کام ہے, رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلے لیتے ہو اور پھر پیسے کھاتے ہو, ان کا مال بھی کھا جاتے ہو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا, تاکہ تم کھا جاؤ کوئی حصہ, من اموال الناس, لوگوں کے مال میں سے, بالاسم, گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی ہو. یاد رکھیے گا جس طرح اللہ نے یہاں اس آیت کا بعد میں آنا, رمضان کی آیت کے ساتھ اس کا جوڑنا, جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ حلال میرے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہو نا, تو یہ حرام جس کو میں نے حرام قرار دیا ہے, اس کو بھی پھر کسی مال کو, کسی کو زیادتی نہیں کرنی, کسی کا مال حرام نہیں کھانا. یہ جب میں اور آپ جاتے ہیں نا, وہ جو ڈرائی فروٹ والے بیٹھے ہیں چپ کر اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ تو وہ ریلز بھی آئی ہوتی ہیں, وہ تو پھر سارا دن کھاتے رہتے ہیں, ادھر سے کہ کھانا نہیں, پھر واپس آ گئے. یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. جب تک کہ وہ اجازت نہ دے آپ کو, خود دے تو اور بات ہے. آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے کھانا, یہ ٹھیک نہیں ہے, کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اس سے کہیں میں اگر اجازت دو, اگر وہ اجازت دے اپنی خوشی سے, پھر لینا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ پھر کھا کے پھر چلے جاؤ. لوگ کھاتے ہیں ٹیسٹ کر کے بس اسی طرح چلے گئے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا ولا تاکلوا اموالکم, اور تم نہ کھاؤ بینوں کا آپس کے مال, بالباطل, غلط طریقے سے, نہ وتدلوا بها الى الحكام, اور پھر یہ نہیں رشوت لینے کے خاطر تم اس کو ادھر لے جاؤ, وہ بھی مال کھائیں. لتاکلوا فریقا, تاکہ تم کھا جاؤ کوئی حصہ, من اموال الناس, لوگوں کے مال, بالاسم, گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, تم جانتے ہو. آج کی جو آیات تھی جو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر وہ جو روزے ایام 20 کے تھے اس کے فرض کا حکم دیا ہے, اور یہ 13, 14, 15 کے یہ 3 روزے ہر مہینے کے
قمری مہینے کے 13, 14, 15 کے ہر مہینے کے روزے فرض تھے، اور اس کے اندر یہ بھی اجازت تھی کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اس کا فدیہ دے کے کام چل سکتا تھا. لیکن بعد میں جب رمضان کے مہینے آئے تو اللہ نے فدیے کا سسٹم ختم کر دیا. لیکن یہ فدیے کا سسٹم اب بھی جاری ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے اس آیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو دائمی بیمار ہیں جن کی ٹھیک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے کے اپنے روزوں کا فدیہ دے کے وہ اللہ سے سرفرو ہو سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے 30 ہیں رمضان کے یہ فرض کیے ہیں، تو اللہ نے اس فرضیت کو بتایا کہ اس رمضان کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو اجر ہے نا جی، وہ فرائض کا اور باقی چیزوں کا اجر جو وہ کئی گنا نوافل فرائض کو پہنچ جاتے ہیں، فرائض کئی گنا اجر کا باعث بن جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا. اور اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. اور یہ رمضان کے اندر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی ساری واضح نشانیاں ہیں. اور جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ یہ قرآن مجید ہے. اس سے پتہ چلے گا کون سیدھے راستے پہ آؤ، کون غلط راستے پہ، قرآن سے پتہ چلے گا. اور جو اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہوگا یا کوئی سفر پہ ہو تو پھر اس کو بعد میں گنتی کو پورا کرنا ہے. اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پوچھیں، ان سے کہو کہ میں بہت ہی قریب ہوں. تو ان کو شاہ رب کے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تو جواب دیتا ہوں جب کوئی پکارتا ہے مجھے. اور چاہیے ان کو، جب یہ میرا یہ طرز عمل ہے، ان کو چاہیے کہ وہ میری مان کے چلیں اور پھر وہ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اور روزوں کی راتوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے تعلقات پیدا کر لو. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس سے پہلے خیانت کیا کرتے تھے. اللہ نے وہ سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور تم سے درگزر کر دیا. اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان رمضان کی راتوں کے اندر تعلقات پیدا کر سکتے ہو، لیکن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اس کا پس منظر یہ بھی ہو کہ اللہ سے کیا، وہ اولاد جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کو طلب کرنا ہے. اور کھاؤ پیو رمضان کی راتوں کے اندر یہاں تک کہ وہ سفید دھاری جو ہے وہ سیاہ دھاری ان دونوں میں فجر کے وقت فرق آ جائے، واضح ہو جائے. پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. اور جب تم اعتکاف کی حالت کے اندر ہو تو تم مسجدوں میں کبھی اس صورت کے اندر جب 10 دن کا اعتکاف کرو تو اپنی ازواج سے کبھی بھی تعلقات پیدا نہ کرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان حدوں کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے تقوی اختیار کریں. اور تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کی طرف بھی نہ لے جاؤ تاکہ ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا جاؤ گناہ کے ساتھ. اور تم جانتے ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی جو آیات میں نے اور آپ نے پڑھی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب ہم دعا مانگنے لگیں اور یا قرآن سیکھیں یا قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھیں، ہمارے دل اور دماغ کا کنیکشن ہماری زبان سے ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مولا کریم اس بابرکت مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے مولا کریم جو قرآن پڑھا ہے سیکھا ہے، اے اللہ ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں روزمرہ زندگی کے اندر قرآن سے ہدایات لینے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا تو رحمان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم وہ راستہ اختیار کریں، ہم ان سٹیپ پہ چلیں جن سٹیپ کو اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اے اللہ ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی مہربان ہیں. اے اللہ ہمیں ان پہ درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ
ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا تو رحمان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آئندہ محتاط رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو جان بوجھ کے کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو انجانے میں گناہ ہو، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ذات ہے۔ اے اللہ فیملی سمیت جنت میں جانے کے لیے پلاننگ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں دنیا میں تو نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اسی طرح ہمیں سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان کاموں سے محفوظ فرما جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ایسی مجالس کے اندر ہمیں دل و جان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم تو رحمان ہے، جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اے اللہ ان اہتمام کرنے والوں کے رزق مال جان کے اندر برکت نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں اے اللہ چل کے آتے ہیں، ان کا چل کے آنا اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، قرآن کو ہمارے حق کے اندر کل قیامت کے اندر سفارشی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنانا۔ مولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہمارے خلاف گواہی دے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ اے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین۔